السلام علیکم ناظرین، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کون سے ہیں؟ ابراہیمی مذاہب کون سے ہیں؟ اور ہر مذہب آپس میں ملتے جلتے اور مختلف بھی کیوں ہیں؟ آج آپ جانیں گے یہ سب کچھ۔ یہ سب جانتے ہیں کہ مذہب ثقافتی نظاموں، عقائد، آفاقی تصورات، نیز انسانیت، روحانیت اور اخلاقی اقدار و تصورات کا ایک مرکب ہے۔ دنیا میں مذاہب کی تعداد جاننے سے پہلے اگر ہم دنیا میں موجود دو گروہوں یعنی ایک وہ جو مذہبی روایات کو سچ مانتا ہے اور دوسرا اس کے مخالف۔ دنیا میں ایک اندازے کے مطابق ہر 10 میں سے 8 لوگ مذہب، خداؤں اور آفاقی سلطنتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ دو بنیادی گروہوں کی تقسیم کے بعد آج ہم جانیں گے اس گروہ کے متعلق جو مذہبی عقائد و روایات، خداؤں یا خدا پر یقین رکھتا ہے۔ اس کرۂ ارض پر بین الاقوامی اور مقامی مذاہب کی کل تعداد تقریباً 42,000 ہے۔ ان میں بہت سارے ہزاروں سال پرانے ہیں، جبکہ سینکڑوں مذاہب ایسے بھی ہیں جن کی تاریخ چند دہائیوں یا صدیوں پہلے کی ہے۔ دنیا میں چند مذاہب ایسے ہیں جن کے پیروکار دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں سر فہرست مسیحیت مذہب ہے۔ اسلام دنیا کا دوسرا، ہندو مذہب دنیا کا تیسرا، جبکہ بدھ مت دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے۔ ان مذاہب کو بھی اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ ابراہیمی مذہب اور غیر ابراہیمی مذہب۔ ابراہیمی مذاہب میں یہودی مذہب، مسیحیت اور اسلام نمایاں ہیں، جبکہ بہائیت اور قادیانیت بھی انہی روایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہودی ازم، مسیحیت اور اسلام میں جو بنیادی فرق ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جیزس از سن آف مین، مسیحیت میں جیزس از سن آف گاڈ اور اسلام میں جیزس از سن آف میری۔ اس کے علاوہ بھی ان کے درمیان بہت سارے اختلافات موجود ہیں، لیکن ایک چیز جو سب سے مشترک ہے، ان مذاہب کے ماننے والے لوگوں کا موضوع بحث ایک ہی ہوتا ہے، جیسے تینوں کسی ایک ہی تاریخی تنازع کے فریق ہوں۔ ناظرین، یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ انسان کسی مذہب کو خود اختیار نہیں کرتا، بلکہ فطری طور پر جہاں انسان پیدا ہوتا ہے اسی گھر سے وہ مذہبی عقائد و جذبات حاصل کرتا ہے اور اسی کو وہ سچ سمجھتا ہے۔ لیکن مذہبی ہجرت بھی ساتھ ساتھ بہتی رہتی ہے اور انسان ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں ہجرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ مسیحیت ایک تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا مذہب ہے جو یسوع کو مسیح خدا کا بیٹا مانتا ہے اور اسے اسی طرح خدا مانتا ہے جس طرح خدا اور روح القدس کو، جنہیں بالترتیب باپ، بیٹا اور روح القدس کا نام دیا جاتا ہے۔ مسیحیت کے ابتدائی 3 فرقے یعقوبیہ، ستوریہ اور ملکانیہ اس بات پر متفق ہیں کہ 3 ایک ہے اور ایک 3 ہے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے بعض دیگر عقائد بھی موجود ہیں۔ اپنے پیروکاروں کے اعتبار سے مسیحیت
دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ 2019 میں ان کی تعداد 2.4 ارب تھی۔ اس کا مطلب ہے اس زمین پر بسنے والے تقریباً ہر 3 میں سے ایک فرد کا تعلق مسیحیت مذہب سے ہے۔ اسی تعداد کی وجہ سے اس مذہب میں عقائد و وظائف کی وسیع تعداد موجود ہے۔ لیکن مسیحیوں میں یہ عقیدہ مشترک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور اپنی موت کے تیسرے دن ہی جی اٹھے۔ اس کے علاوہ آدم کی پیدائش سے آخرت، جنت، دوزخ اور اخروی جزا و سزا پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتاب بائبل ہے، اس کو مقدس کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں بائبل ایک کتاب نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں اور صحائف کا مجموعہ ہے۔ یہ مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں مختلف مصنفین نے تحریر کیے۔ مسیحیوں کے نزدیک بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کہلاتی ہے۔ عہد نامہ قدیم کی 39 کتب جبکہ عہد نامہ جدید کی 27 کتب ہیں، جبکہ کیتھولک مجموعہ میں اس تعداد کے حوالے سے اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں کائنات کی تخلیق اور عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کے واقعات اور حوالے موجود ہیں، جبکہ عہد نامہ جدید میں عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف سے لکھے گئے خطوط اور واقعات شامل ہیں۔ یہودیت توحیدی اور ابراہیمی ادیان میں سے ایک ہے۔ 2006 کے اواخر تک دنیا میں یہودیوں کی تعداد 14 ملین تھی۔ اس وقت اسرائیل یہودی اکثریت والا ملک ہے۔ یہودیوں کی سب سے اہم کتاب تورات ہے، جس کے لغوی معنی قانون کے ہیں۔ تورات بائبل کے عہد نامہ قدیم کی پہلی 5 کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ یہودی عہد نامہ قدیم کو تناخ کہتے ہیں، جبکہ عیسائی اسے عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ تورات عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی اور عبرانی زبان کو مری ہوئی زبان بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بولنے والے افراد کی تعداد بہت کم ہی رہ گئی ہے، وہ بھی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ گو کہ اس زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ ناقدین کے مطابق یہ تورات اصل تورات نہیں ہے، جو کم و بیش 4-5 بار دنیا سے جل کر اور تباہ و برباد ہو کر ناپید ہو چکی ہے، اور یہ بات کی پیداوار ہے۔ اور اس کے علاوہ تلمود بھی یہودی علماء کا بہت بڑا فقہی مجموعہ ہے۔ یہودیوں میں ختنہ کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ شابات یعنی ہفتے کو خصوصی عبادات کی جاتی ہیں، معمول کی سرگرمیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کا دورانیہ 26 گھنٹے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سر کو ڈھانپ کر رکھنا، داڑھی کے بال نہ کاٹنا یہودی روایات میں شامل ہے۔ روزمرہ کی عبادات میں فجر کی عبادت، دوپہر کی عبادت اور مغرب کی عبادت ہیں۔ ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت والا مذہب ہے۔ ہندو مت کے پیروکار اس کو سناتن دھرم بھی کہتے ہیں، جس کی بنیاد برصغیر میں رکھی گئی۔ اس کی جڑیں قدیم ہندوستان کے ویدی مذہب سے ملتی ہیں۔ مختلف عقائد اور روایات سے بھرپور مذہب ہندو مت کے کئی بانی ہیں۔ اس کی ذیلی روایات و عقائد اور فرقوں کو اگر ایک ہی مانا جائے تو ہندو مت مسیحیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔
ہندو مت کی عام کتابوں میں وید، اپنیشد، بھگوت گیتا اور آگم شامل ہیں۔ ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ مختلف و متضاد عقائد و رسوم، رجحانات، تصورات اور توہمات کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کر تیار ہوا ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے، الحاد سے لے کر عقیدہ وحدت الوجود تک بلا قباحت اس میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ دوہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہیں۔ مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے مندر میں جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ وید کا سننے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق حکم ہے اگر وہ وید سن لے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ اصل میں ہندو مت ایک مذہب نہیں بلکہ ایک نظام ہے جس میں عقائد، رسوم اور تصورات کی بہتات ہے۔ اسے ویدی مذہب کی ترقی یافتہ، توسیع یافتہ اور تبدیل شدہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے۔ بدھ مت ایک ایسا مذہب ہے جو مختلف روایات، عقائد اور طرز عمل کو محیط کیے ہوئے ہے، جس کی تعلیمات سدھارتم گوتم کی طرف منسوب ہیں، اور ان کو گوتم بدھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کی تعداد تقریباً 500 ملین ہے، جس کے مطابق یہ مذہب دنیا کا چوتھا بڑا مذہب ہے۔ ایک بدھ مت کے فرقے کا قول ہے کہ خدا کچھ چیز نہیں، سب سے بڑا بدھ ہوتا ہے، اور اس مذہب کے بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا موجود ہے لیکن اس نے یہ دنیا نہیں بنائی، اور نہ ہی اس کو دنیا کے کاموں اور انسانوں کے نیک و بد ہونے سے کوئی واسطہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور ہر چیز خدا کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے۔ بدھ مت کے اکثر پیروکار ہندوؤں کے دیوتاؤں کو بھی پوجتے ہیں، لیکن ان کا درجہ بدھ سے کم ہے۔ بدھ مت کے تصور معبود پر ہندو مذہب کی گہری چھاپ پائی جاتی ہے۔ بہرحال بدھ مت ایک ناخدا پرست مذہب ہے۔ برصغیر و پنجاب کی مشہور روحانی شخصیت بابا گرو نانک کے پیروکاروں کو سکھ کہا جاتا ہے۔ سکھ مت ہندو مت سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ اس کے زیادہ تر پیروکار پنجاب، انڈیا میں ہیں، اور ان کی بڑی تعداد بھارت سے باہر دیگر ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان کا مذہبی مرکز پاکستان اور انڈیا پنجاب ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے اس کو توحیدی مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب ہے۔ خدائی تصور کے حوالے سے اس کے شروع میں لکھا ہے: خدائے واحد ہی سچ ہے، وہ خالق ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں، اس کی کسی سے دشمنی نہیں، وہ زندگی اور موت کے چکر سے آزاد ہے، اس کی کوئی صورت نہیں، وہ اکیلا ہے۔ ناظرین، مذہب اسلام یا دین اسلام دنیا بھر میں سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والا مذہب ہے، اور دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا پہلا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اس لیے اس کے عقائد و نظریات کو جاننے کے لیے مذاہب سیریل کی دوسری قسط کا انتظار کرنا ہوگا، اور جاننے کی کوشش کریں گے اس کتاب کے متعلق جو اسلام کو ہر وقت نمایاں رکھتی ہے، یعنی کہ القرآن۔